الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ کرنا چاہیے۔ وہ آپ کا مال ہے، جان ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو آپ کی پسندیدہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا یہ نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اختیار نہیں دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کو حلال قرار دے دے اور حلال کردہ چیز کو حرام قرار دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حدود بنا دی ہے اسی پہ کاربند رہنا چاہیے، اور کسی بھی حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار نہیں دینا چاہیے۔ وہ بندہ سب سے بڑا ظالم ہے، سب سے بڑا جھوٹا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے، اللہ سے شرک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عبادت کا پہلا گھر جو ہے وہ مکہ کے اندر خانہ کعبہ ہے۔ پہلا جو گھر تعمیر ہوا ہے وہ خانہ کعبہ بیت اللہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا، قرآن کو، دین کو، حدیث کو، اس شریعت پہ کاربند رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، اور آپس میں تفرقوں میں نہیں بٹنا چاہیے، اپنے اپنے گروہ اور فرقے نہیں بنانے چاہیے، صرف ایک اللہ کی عبادت قرآن اور حدیث کے مطابق کرنی چاہیے۔ امت محمدیہ بہترین امت ہے جو لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے منع کرتی ہے۔ تو امت محمدیہ میں ایسے لوگ ضرور موجود رہنے چاہیے قیامت تک، جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہیں اور برائی سے منع کرتے رہیں۔ یہ ہمارا فریضہ ہے۔ قیامت کے دن ایمان والوں کے چہرے روشن ہوں گے، چمکتے ہوں گے، اور جو اللہ کے انکاری ہیں، کافر ہیں، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ امت محمدیہ کا دوبارہ تذکرہ ہے کہ امت محمدیہ کا یہ فریضہ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ ضروری عمل ہے ہمارے لیے۔ جنگ بدر کا واقعہ ہے۔ جنگ بدر دین اسلام کا جو معرکہ تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی اور کافر مغلوب ہوئے۔ بدر کے اندر بڑے بڑے کافروں کے سردار مارے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی فرشتوں کے ذریعے۔ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کو پکاریں سچے دل سے، تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی مدد کرنے کو تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے کی مدد کرتے ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت۔ تو جہاد ایک بہت بڑا اسلام کا عمل ہے جس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ جہاد کے بغیر کیسے جنت میں داخل ہو سکتے ہیں؟ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، لا صدقۃ ولا جہاد فبما تدخل الجنہ۔ جہاد اور زکوٰۃ کے بغیر کیسے ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں؟ آگے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو نصیحت ہے کہ ایمان والوں کو کافروں کی اتباع نہیں کرنی چاہیے، کافروں کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، کافروں کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے، بلکہ دین اسلام کو شریعت کے مطابق جو دین اسلام کا حکم ہے اس کو ماننا چاہیے، اس کی اتباع اور پیروی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ احسان کیا کہ مسلمانوں کی آپس میں محبت، الحب للہ والبغض للہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے احسان اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کے بغیر ہم دنیا جہان کا مال خرچ کر لیں، ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ ایک اور احسان اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پہ، ایمان والوں پہ، اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی ایک انسان کو نبی مبعوث کیا، نبی بنایا، پیغمبر بنایا، رسول بنایا، جو ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہمیں دین اسلام سکھاتا ہے، ہدایت بتاتا ہے، دین اسلام کی تعلیم دیتا ہے۔ اور جو بندہ ایمان لے آنے کے بعد پلٹ جائے گا، واپس دین اسلام کو چھوڑ دے گا، تو وہ بندہ دین اسلام کو، اللہ کو، ایمان والوں کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا،
بلکہ اس کا اپنا آپ ہی نقصان ہے۔ منافقین کا تذکرہ ہے جنگ احد کے حوالے سے کہ منافقین جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے مسلمانوں کے لیے، تو منافقین کا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے، ایمان والوں کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، تو اللہ تعالیٰ کے رستے میں مال خرچ کرنا چاہیے۔ تو یہ اپنے دل کو تنگ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رستے میں مال خرچ کریں، اللہ کو کیا ضرورت ہے، غریب ہے، یتیم ہے، مساکین ہے، مدارس ہے، جہاد ہے، اسلام ہے، وہاں ضرورت ہو تو اپنے مال کو خرچ کرنا چاہیے، اور یہ اعزاز سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا مال قبول کر لیا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، فوت ہونا ہے۔ اس فوتگی کے بعد، رخصت ہونے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد ایک نئی زندگی ہے، جو زندگی جنت اور جہنم کے ساتھ لازم ہے۔ تو جو بندہ جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل ہو گیا، فقد فاز، وہی بندہ کامیاب ہے۔ تو اس زندگی کے لیے ہمیں اس زندگی میں، اس دنیا میں کردار ادا کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، دین اسلام کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اس زندگی کا تعلق اسی زندگی کے ساتھ ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، تو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں، دن اور رات میں، پہاڑوں میں، سمندروں میں، دنیا کی کوئی بھی چیز آپ دیکھیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ دن بدن جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے، جدید ٹیکنالوجی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں زیادہ سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ آج موبائل میں، کمپیوٹر میں، میموری کارڈ میں ہم پرانا ریکارڈ نکال کے اس کو دیکھتے ہیں، پرانے ڈرامے، فلمیں، دینی دنیاوی چیزیں دیکھتے ہیں۔ تو اللہ کے پاس جب سے یہ دنیا کائنات ہے، اللہ کے پاس یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ چیزیں ہمارے سامنے کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ایمان والے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، کھڑے ہیں، چلتے ہیں، بیٹھے ہیں، ہر وقت چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الا لسانک رطبا من ذکر اللہ، ہمیشہ مومن کی، ایمان والے کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ یہ دنیا کی زندگی دھوکہ اور فراڈ ہے، تھوڑی سی زندگی ہے۔ حقیقت، اصلی زندگی جو ہے وہ اس دنیا کے بعد جو آنے والی ہمیشہ کی مستقل زندگی ہے، اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ آگے سورۃ النساء، اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ سے تقوی، پرہیزگاری، اللہ سے ڈر اور خوف کا تذکرہ ہے۔ ہمیں اپنے دل میں تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرنا چاہیے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التقوی ہا ہونا، تو جو آپ کے دل میں، سینے میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہے، یہ ہے تقوی اور پرہیزگاری۔ رشتہ داری کو جوڑنا چاہیے، رشتہ داری کو توڑنا نہیں چاہیے، قطع تعلقی سے بچنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بہت زیادہ وعیدات اور بہت زیادہ اس کی فضیلتیں ہیں۔ جو بندہ رشتہ داری کو جوڑتا ہے اور جو بندہ رشتہ داری کو توڑتا ہے، اس کے لیے بہت ہی سخت وعید ہے۔ آگے یتیموں پہ مال خرچ کرنا، تو ہمارے پاس مال جو ہے اس کو غریبوں پہ، یتیموں پہ، مساکین پہ خرچ کرنا چاہیے۔ ان کا ہمارے مال میں اللہ تعالیٰ نے حصہ رکھا ہے، اور عورتوں کو ان کا حق مہر دینا چاہیے۔ حق مہر کے بغیر اگر کوئی عورت یتیم ہے تو اس وجہ سے اس کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یتیم ہے، بیوہ ہے، جیسے بھی ہے، تو عورت کے ساتھ آپ نے اگر نکاح کرنا ہے تو اس کو اس کا حق مہر دینا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو اجازت دی ہے، وہ ایک شادی کر سکتا ہے، 2 کر سکتا ہے، 3 کر سکتا ہے، 4 تک ایک آدمی کو اجازت ہے شادی کی۔ آگے وراثت کے مسائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے
وراثت میں عورتوں کا بھی حق رکھتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں عورتوں کو وراثت میں حصہ دار نہیں بنایا جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا بھی حصہ مقرر کیا ہے۔ وراثت، جو آدمی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، فوت ہوتا ہے، اس کے بچے ہوئے مال کو وراثت کہتے ہیں۔ تو وراثت میں عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ مرد کا عورت کے مقابلے میں ڈبل حصہ ہے، مرد کے 2 حصے ہیں اور عورت کا 1 حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا قانون اور قاعدہ مقرر کر دیا ہے۔ شروع اسلام کے اندر وراثت، جو آدمی فوت ہوتا وہ نصیحت کر جاتا، اسی کے مطابق، اس کی وصیت کے مطابق اس کے مال کو، اس کی وراثت کو تقسیم کیا جاتا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے خاص حصے مقرر کیے۔ اب ہم اسی ترتیب سے انہی قوانین کے مطابق وراثت کو تقسیم کریں گے۔ 1/3 تک بندہ وصیت کر سکتا ہے فوت ہونے والا، اس سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے وہ عورتیں جن سے آدمی نکاح نہیں کر سکتا ان کا ذکر ہے۔